اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میرے پیش نظر جو کتاب ہے وہ سانحہ مشرقی پاکستان سے کچھ پہلے اور اس کے بعد کے تجربات و مشاہدات کی روشنی میں شفیق احمد شفیق کا شعری اظہار ہے جو یاد عہد خوں چکا کے نام سے موسوم ہے۔ میں یہ 34ویں صنعت توشیح آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ صنعت توشیح کی طرف بڑھنے سے پہلے حسب معمول میں آپ سے ملتمس ہوں کہ اس ویڈیو کو شروع سے آخر تک ضرور ملاحظہ فرمائیں، اسے لائک کریں، اپنے کمنٹ لکھیں، شیئر کریں اپنے دوستوں میں، اور اگر پسند فرمائیں تو میرے اس چینل کو سبسکرائب بھی فرمائیں، جس کے لیے آپ کا بے حد ممنون ہوں۔ اس صنعت توشیح کے دوران ان کی کچھ کتابوں کے عکس، کچھ صفحات کے عکس، کچھ تصاویر بھی آپ کو دیکھنے کو ملیں گی۔ تو آئیے عہد خوں چکا کی طرف چلتے ہیں۔ یہ کتاب ناشر ہیں اس کے پیش رفت انٹرنیشنل، یہ R49 سیکٹر A 51 ہادی آباد کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی گلزار ہجری اسکیم نمبر 33 کراچی سے نے شائع کی ہے۔ کتاب کا انتساب ان کے نام جنہیں پاکستان کی دلالی کے نام پر شہید کیا گیا، زد و کوب کیا گیا، لوٹا گیا، جن کے آراستہ و پیراستہ عمارتوں پر قبضہ کر کے دسمبر کی سخت سردی میں قیدی بنا کر مونا پاڑا کے ایک میدان میں کھلے آسمان کے نیچے بے یار و مددگار چھوڑ دیا گیا، ان کے نام جن کی تعداد 1 لاکھ سے زیادہ ہے، آج بھی جنیوا کیمپ میں پاکستان آنے کے خواب پریشاں کے اسیر ہیں۔ شفیق احمد شفیق۔ مضامین کے ذیل میں جناب شفیق احمد شفیق نے عرض حال کے عنوان سے اپنا ایک مختصر مضمون تحریر کیا ہے، جبکہ بہت ہی معتبر 2 اہل ادب، اہل علم اور ناقد جناب محمود شام، جنہوں نے جناب شفیق احمد شفیق شکریہ کے عنوان سے اپنا مضمون تحریر فرمایا ہے، جبکہ محترم اکرم کنجاہی کا شفیق احمد شفیق کی یاد عہد خوں چکا کے عنوان سے مضمون اس کتاب میں شامل ہے۔ عزیزان گرامی، صنعت توشیح کی طرف بڑھنے سے پہلے میں ایک تعارف بھی شفیق احمد شفیق صاحب کا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کا خاندانی نام شفیق احمد ہے، ادبی نام شفیق احمد شفیق ہے۔ آپ 6 جولائی 1949 عیسوی میں کلکتے میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد کا نام عبدالرشید۔ آپ ماشاءاللہ، آپ کے 2 بیٹے، 2 بیٹیاں، بہو، داماد سب تعلیم یافتہ ہیں ماشاءاللہ، اور آپ کا ادبی تخلیقی دائرہ کار شاعری، افسانہ نویسی، تنقید، تحقیق وغیرہ ہے۔ آپ نے BA B.Ed MA کرنے کے بعد درس و تدریس اور صحافت سے اپنے آپ کو منسلک کر لیا۔ آپ نے ہماری آواز عکس و آہنگ کے زیر عنوان کالم بھی لکھے، اور اس کے علاوہ آپ روزنامہ وطن سے بھی وابستہ رہے۔ آپ کی ادارت میں لوح و قلم کے نام سے ایک ادبی مجلہ احمد سعید فیض آبادی اور سہیل احمد سحر کے اشتراک سے جاری کیا۔ جامع نو اور ماہنامہ پاکستانی ادب کراچی کے ادارہ تحریر میں رہا۔ ایک سماہی ادبی جریدہ پیش رفت انٹرنیشنل کا 2001 میں اجرا کیا، جو 3-4 سال تک چلتا رہا۔ انگریزی روزنامہ بزنس ریکارڈر سے 37 سال تک منسلک رہے۔ انگریزی ماہنامہ انٹر ایکشن میں بھی آپ کالم مضامین لکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہفتہ روزہ جریدہ ڈھاکہ میں بنگال کے اردو فنکار کے عنوان سے کالم لکھتے رہے۔ یہ سلسلہ 7-8 ماہ ہی چلا تھا کہ سقوط مشرقی پاکستان کا عالمیہ رونما ہوا، اور پھر یہ سلسلہ ساقط ہو گیا۔ ماہنامہ جامع نو میں اجڑے ہوئے میکدے کے رندہ کے عنوان سے مشرقی پاکستان میں اردو زبان و ادب کی ترویج و اشاعت اور تخلیقی و تحقیقی سرگرمیوں پر 2 سال تک لکھتے رہے۔ ہفتہ روزہ رسالہ نکھت کراچی اور ادبی مجلہ مجلس لاہور کے لیے ڈھاکے میں نامہ نگار کی حیثیت سے فرائض انجام دیے۔ آپ کی تصانیف میں تنقیدی مضامین کا ایک مجموعہ ادراک کے نام سے 1991 میں شائع ہوا، جس پر ساہتیہ کار سنشد بھارت میں فراغ گورکھپوری اعلیٰ ایوارڈ سے
نوازا۔ ایک شعری مجموعہ پس لفظ آئینہ 1998 میں طبع ہوا۔ انتقادی مضامین کا مجموعہ جدیدیت سے مابعد جدیدیت تک، فکریات و تناظرات 2005 میں منصہ شہود پر آیا۔ فیض احمد فیض پر ایک مکمل کتاب فیض ایک عہد ساز شخصیت کے نام سے 2011 میں شائع ہوئی۔ یہ کتاب فیض صدی اور ترقی پسند تحریک کی پلاٹینم جوبلی کی مناسبت سے منظر عام پر آئی۔ اس کتاب پر نیوز میڈیا انٹرنیٹ فیض پیس ایوارڈ سے بھی آپ کو نوازا گیا۔ مدحت خیر الورا کے عنوان سے نعتوں کا مجموعہ، چند ہم عصر ترقی پسند افسانہ نگار، نقد و تجزیہ اور آئینہ دار مجموعہ رباعیات بھی آپ کی تخلیقات میں شامل ہیں۔ جدید اردو افسانہ کل اور آج کے علاوہ سوکھا ساون افسانوں کا ایک مجموعہ، آپ کو کیسے بھول جائیں ہم، اور لٹریچرز 2019 میں انگریزی میں آپ کی تحریر شائع ہوئی۔ آپ نے ترتیب و تدوین کا بھی بہت کام کیا۔ فکر و فن کے محرکات، پروفیسر اظہر قادری کے تنقیدی مقالات کا مجموعہ، آہنگ نو، حلقہ آہنگ نو کی نشستوں میں پڑھی جانے والی تخلیقات کا انتخاب پیش کیا۔ صبا اکبر آبادی کی غزل نگاری، صبا اکبر آبادی کی غزل گوئی پر مشاہیر کے لکھے ہوئے مضامین کا مجموعہ، صبا صاحب کی غزلیات کے انتخاب کے ساتھ۔ اس کے علاوہ اشرف رومانی کی کتاب مقصدی شاعری پر ایک تنقیدی تحقیقی اور تجزیاتی کتاب مقصدی شاعری، ایک جائزہ کا ناقدانہ تجزیہ لکھا۔ احمد زین الدین مرحوم مدیر روشنائی کے فن و شخصیت کے حوالے سے مشاہیر کے مضامین کا مجموعہ مشتاق اعظمی کے اشتراک سے مرتب کیا، جو 2013 میں شائع ہوا۔ ابھی ان کی اور زیر ترتیب کتابیں ہیں، جن میں 2 شعری مجموعے، انگریزی کی ایک کتاب آن ریویوز مائی ویوز آن ریویوز اور ایک افسانہ، ایک تجزیہ، تفہیم و تعبیر، غیر ممالک میں اردو بستیوں کے قلمکار، ایک افسانہ نگار، 3 افسانے، منٹو ایک مطالعہ وزیر آغا، ایک کثیر الجہت قلمکار، چند ہم عصر ترقی پسند ناقدین، چند عصر اولین، چند ہم عصر آپ بیتیاں، چند ہم عصر ترقی پسند شعراء، عقیل احمد، فضا اعظمی، طویل موضوعاتی نظم کا واحد اور اکتساب و احتساب، مختلف اصناف کی کتابوں کا تجزیاتی مطالعہ، اردو کے چند ناقدین، اردو کا ایک اجڑا ہوا دبستان، مشرقی پاکستان کے فکشن نگار۔ آپ ہم جہت تخلیق کار ہیں اور بہت پابندی کے ساتھ اپنے کام میں مصروف رہتے ہیں۔ اللہ صحت و سلامتی کے ساتھ رکھے۔ صنعت توشیح کی طرف اب چلتے ہیں۔ صنعت توشیح کی طرف چلتے ہیں۔ یہ صنعت توشیح چورخی ہے، جس کے ہر مصرعے کے پہلے اور آخری حرف کو ترتیب دے کر عنوان حاصل ہوتا ہے۔ تو صنعت توشیح کا عنوان ہے یاد عہد خون چکاں کے نام۔ تو شعر دیکھیے گا، یاد کے سب زخم کاری، ظلمتوں کی خود سری، یعنی ہر لمحہ نئے دکھ بے بسی کی ہر گھڑی، اشک غم کی داستاں ہے بے خطاؤں کی خطا، ایک قیامت کا سما تھا ایک ستم کی تھی فضا، دین حق کے ماننے والے جہاں تھے فرد فرد، داد وحشت دے رہے تھے ہو گئے چہرے تھے زرد، عصمتیں لوٹی گئیں سب چھن گئے مال و متاع، عقل حیران تھی ہوئے مجبور تھے سارے شجاع، ہائے عالم بے بسی کا، ہائے ظلمت کی سپاہ، ہر طرف بے چارگی تھی اور تھی ہر لب پہ آہ، دشمنی پر سب تھے آمادہ تھے جتنے نیک و بد، درد کی سوغات بٹتی تھی نہیں تھی کوئی حد، خیر کا ایک پل نہیں تھا مٹ رہے تھے بام و کاخ، خون کے چھینٹے چمن میں ہر شجر پر شاخ شاخ، وائے حسرت پھول بھی مسلے گئے تھے 4 سو، وحشتوں کی زد پہ تھے ہر ایک گلی سب کو بکو، نام لیوا رحمت عالم کے تھے جو ہر چلن، نسبت اہل جفا پر ہو رہے تھے خندزن، چھا گئی تھی ہر طرف نفرت جو انسانوں کے بیچ، چھینتی جاتی تھیں خوشیاں روح کے اندر سے کھینچ، کیا جب وحشت کا عالم تھا سبھی داماں تھے چاک، کرچی کرچی ہو رہے تھے آئینے سب صاف پاک،
ایک تماشائے جفاکاری پہ عالم تھا فدا، اس طرح ظلم و ستم کی چل پڑی تھی ایک ہوا، نہر جاری خون کی تھی دور تھا وہ پرفتن، نیک و بد کی مٹ چکی پہچان تھی ایسی گھٹن، کس سلیقے سے لکھا ہے ماجرائے دردناک، کام مشکل ہے کہ یوں سلتے کہاں ہیں چاک چاک، یوں رقم تاریخ کے اور آپ کوئی کیا کرے، یعنی وہ منظر کے جس میں روح جذبہ سب مرے، ناوک بیداد گر چلتے جہاں تھے بے تکان، نارسائی کا وہ عالم مسجدیں تھیں بے اذان، آنکھ میں پھر آ گئے منظر وہ سارے برملا، اس طرح اشعار کی صورت ہر ایک منظر کھلا، مانگتا ہوں یہ دعا رب سے ہر ایک پل میں عظیم، مہرباں تو رہ شفیق محترم پر اے رحیم۔ میں ایفائے عہد کے طور پر طبیعت کی خرابی کے باوجود آج یہ صنعت توشیح آپ کی سماعتوں اور بصارتوں کی نظر کر رہا ہوں، اس توقع، امید اور یقین کے ساتھ کہ آپ نہ صرف اسے لائک فرمائیں گے، اپنے کمنٹ گراں قدر کمنٹس سے نوازیں گے، بلکہ اسے شیئر، اپنے دوستوں میں شیئر اور سبسکرائب بھی فرمائیں گے، جس کے لیے میں آپ تمام احباب کا بے حد ممنون ہوں۔ اللہ آپ کو صحت و سلامتی عطا فرمائے۔ اسی دعا کے ساتھ آپ تمام احباب سے اجازت کا طالب ہوں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔